جو ابدی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہ ہوں تو ابدی نقصان، جو ابدی فائدے ہیں وہ حاصل ہو جائیں تو ہمیشہ کے فائدے۔ تو اب اس جہان میں کسی چیز کو بھی بقا نہیں ہے، ہر چیز عارضی ہے۔ کسی کے پاس کوئی نہیں ہے تو اس کو تو کہتے ہیں کھویا ہوا ہے، اور جس کے پاس یہ راستے میں ہم دیکھتے آئے فیکٹریاں بڑے بڑے، جس کے پاس ایسی فیکٹریاں ہیں آپ سمجھتے ہیں بہت کچھ پایا ہوا ہے، لیکن صرف چند دنوں کے بعد جب موت آتی ہے تو وہ بھی کھویا ہوا ہوتا ہے، اور ریڑھی پہ امرود بیچنے والا بھی کھویا ہوا ہوتا ہے، دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ فٹ بال کے چمڑے کو گانٹھیں لگانے والا اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کے ٹوٹے ہوئے جوتے کو گانٹھ لگانے والا موت پر دونوں برابر اور کھوئے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے وہ جراحی کے آلات بنانے والا بہت بڑا بہت کچھ بنا لیا، بہت کچھ پا لیا۔ سیالکوٹ کے کسی دیہات میں ایک چھوٹا سا لوہار چھری بنا رہا ہے، جراحی کا آلہ ہی ہے، ہم اس سے گوشت کاٹتے ہیں، عمل جراحی ہی تو ہے۔ وہ ہل بناتا ہے، ہم اس سے زمین کو کاٹتے ہیں، وہ بھی عمل جراحی ہے۔ لیکن اب آپ کی نظر ایک لوہار پر پڑتی ہے، وہ جو خود بیٹھا ٹھک 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 کر رہا ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں بیچارے کے پاس۔ جب کسی بڑی سرجیکل فیکٹری پر آپ کی نظر جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں بہت کچھ بنا لیا، بہت کچھ پا لیا۔ لیکن آپ دیکھیں موت دونوں کو ایک جیسا کر دیتی ہے، یہ بھی کھو گیا اور وہ بھی کھو گیا ہے۔ تو یہاں کوئی پایا ہوا نہیں، یہاں کا پا لینا بھی کھو دینا ہے، اور یہاں کی بلندی بھی پستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، برابر ہو گئے۔ تو عارضی ہے، عارضی۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے چونکہ پاکستان کے سیاسی حالات کبھی بھی پچھلے 52-54 برس میں صحیح نہیں رہے، تو عارضی طور پر ایک کو صدر بنایا جاتا ہے الیکشن کروانے کے لیے، اور عارضی طور پر ایک نگران حکومت بنائی جاتی ہے، کبھی 3 مہینے کے لیے کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے۔ تو اس کے انداز بالکل اور ہوتے ہیں، میں تو یہ عارضی طور پر ہوں، میں تو عارضی طور پر ہوں۔ ہم وسیم سجاد سے بھی ملے اور فاروق رغاری سے بھی ملے، وہ بھی صدر تھا، یہ بھی صدر تھا، لیکن دونوں کا انداز جدا جدا تھا۔ حالانکہ فاروق خان بھی اگر مدت پوری کر رہا تو 4 سال ہی تھا، وہ بھی عارضی، لیکن اس کو پتا میں نے اتنے سال بیٹھنا ہے، اور اسے پتا میں نے تو 4 مہینے الیکشن کرا کے پاسے ہو جانا ہے۔ ایک نگران وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کی سوچ اور ہوتی ہے، اور ایک وزیر بن کے آتا ہے اس کی سوچ اور ہوتی ہے، لیکن ہیں دونوں عارضی۔ ہمارے یہاں تو جمہوریت ہے جہاں حکومت ہے، حکومت چلتی ہے، وہاں بھی آخری جا کے انسان چھوڑ جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کوئی 50 برس کے قریب حکومت کی، 49 برس کچھ مہینے اس نے حکومت کی۔ جلال الدین اکبر نے کوئی 50 برس، 100 سال تو صرف ان 2 کا ہے، لیکن جب موت آئی تو عارضی ہو گیا۔ تو لہذا سیالکوٹ کا ریڑھی چلانے والا اور سیالکوٹ کا فیکٹری چلانے والا اور ساری دنیا کے انسان موت پر آ کر سب برابر ہو جاتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنے بڑے بادشاہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے یا کتنے بڑے فقیر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، یہ جھونپڑے سے اٹھ کے آیا ہے یا یہ شیش محل سے اٹھ کے آیا ہے۔ 4 پائی وہ مسجدوں میں پڑی ہوتی ہے، وہ سب کو وہی ملتی ہے۔ کفن کا لٹھا سیالکوٹ میں وافر ہے، وہ وہیں سے لایا جاتا ہے اور وہی ان کو پہنا دیا جاتا ہے، اور دونوں
کے جنازے یکساں اٹھتے ہیں. فرق اتنا ہوتا ہے کسی کے پیچھے 4 لوگ ہوتے ہیں, کسی کے پیچھے 4000 ہوتے ہیں, کسی کے پیچھے 4 لاکھ ہوتے ہیں, لیکن 4 400 4000 4 لاکھ کا قصہ یہ ہے کہ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تو اس کا پانا بھی کھونا اور اس کا کھونا بھی کھونا ہی ہے, اور یہ عارضی ہے, مستقل نہیں ہے. ایک جہان اللہ تعالیٰ نے آگے بنایا ہے جو ابدی ہے, جو ہمیشہ کا ہے. وہاں کچھ مل گیا چھینے گا نہیں, اگر چھین گیا تو ملے گا نہیں. زندگی ابدی, ضرورتیں ابدی, عزت ہمیشہ کی, ذلت ہمیشہ, فقر ہمیشہ, غنا ہمیشہ, کامیابی ابدی, ناکامی ابدی. اور وہ ناکامی جیل نہیں آگ ہے, کامیابی وہ باغ نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا ملک اور سرداری ہے. جنت کا جو لفظی مطلب ہے وہ باغ نہیں ہے. جنت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا, ڈھانپ لینا, ڈھانپ لینا. جنت فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا, ڈھانپ لینا, چھا جانا. اس پر اللہ کی نعمتیں ایسی چھائی ہوئی ہیں, اللہ پاک کی نعمتوں نے اس زمین کو ایسا ڈھانپا ہوا ہے چاروں طرف سے. کوئی عجیب ہی شاہکار ہے, اور لفظ جنت خود بتا رہا ہے کہ کوئی عجیب ہی تماشا ہے. ڈھانپ لیا اللہ کی رحمتوں نے, اللہ کی نعمتوں نے, اللہ کی قدرتوں نے, اللہ کے معجزوں نے, اللہ کے کرشموں نے, اللہ کی عطاؤں نے اس کو ایسے چاروں طرف سے ڈھانپ لیا ہے. وہاں چلے گئے ہمیشہ کو کامیاب, جہنم میں چلے گئے ہمیشہ کو ناکام. تو عارضی چیزوں پہ اس لیے جو عارضی صدر بنتا ہے اس کی گردن میں اکڑ نہیں پیدا ہوتی, پھر ہم نے دونوں میں فرق دیکھا ہوا ہے, دونوں سے ملے ہوئے ہیں. تو جو عارضی وزیر اعلیٰ بنتا اس میں بھی, اور جو پھر ہوتا وہ بھی عارضی ہے, لیکن اس کو پتا میں 4 سال رہنا ہے, جو پتا تو 4 مہینے بعد چلے جانا ہے. تو انسان اپنی ذات میں تو کچھ ہے نہیں, اپنی ذات میں تو انسان کچھ ہے نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, کبھی نہ کبھی اپنے آپ میں غور کیا کرو, کیا ہو, پیشاب, پخانا, گیرہ, مٹی, ہڈیاں, گوشت, کھال, تھوک, بلغم, سودا, صفرا, جراثیم, بیکٹیریاز, لاکھوں خرب غلاستوں سے مل کر انسان بنا ہے. تو اپنی ذات کی وجہ سے تو یہ کچھ ہے نہیں. اس میں جو فخر آتا ہے, جو بڑائی آتی ہے اس کی ذات سے, جو باہر چیزیں ہیں اس کی وجہ سے, یا جو اس کے اندر کوئی صفت پیدا ہو جاتی اس کی وجہ سے اس میں فخر آتا ہے. ریڑھی چلانے والا بھی وہی 5 فٹ کا انسان ہے جو 2 آنکھوں سے دیکھتا ہے, 1 زبان سے بولتا ہے, 2 کانوں سے سنتا ہے, 2 ہاتھوں سے پکڑتا ہے, 2 پاؤں سے چلتا ہے. اور ایک بہت بڑا کارخانہ چلانے والا بھی ویسا ہی ہے, اسی طرح ہی ہے. رکشہ چلانے والا بھی 2 ہاتھوں سے کام لے رہا ہے. ہوائی جہاز چلانے والوں کو بھی ہم نے کاکپٹ میں جا کے دیکھا ہے, وہ بھی 2 ہاتھوں سے جب جہاز اترتا ہے تو اسے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہیں. ایک ہی بات ہے, دونوں ہی ایک جیسے ہیں, لیکن ایک ایسا کرتا ہے میں جہاز پر ہوں, رکشے والا بیچارہ مسکین, شکل سے بھی, بات سے بھی, گفتگو سے بھی. تو انسانیت دونوں میں ایک شکل کے ساتھ ہے. وہ جہاز پر ہے, اس کی بڑائی نے اسے بڑا بنا دیا, وہ رکشے پر اس کی پھٹ پھٹ نے اسے نیچا کر دیا. جن چیزوں سے انسان فخر کرتا ہے, اپنے آپ کی اپنی بڑائی محسوس کرتا ہے, وہ اپنی ذات نہیں, چیزیں, گرد و پیش کی چیزیں ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگ جاتا ہے. ڈاکٹر بن گیا ہے, باہر سے ایک چیز اندر آ گئی, پیدائشی تو ڈاکٹر نہیں تھا,
انجینئر بن گیا، باہر سے ایک چیز اندر آ گئی، بہت بڑے گھر میں کا مالک بن گیا، بڑی فیکٹری کا مالک بنا، باہر سے ایک چیز اندر آ گئی. لیکن یہ عارضی چیز ہے نا، اور زندگی میں بعض اوقات چھن جاتی، پڑھائی ہو جاتی، حکومت پڑھائی ہو جاتی ہے، کاروبار ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کھانے کو پیسہ نہیں رہتا. لیکن انسان کی بھائیوں کمزوری یہ ہے کہ یہ فخر کرتا ہے اپنی چیزوں پر، اپنی وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَّجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. یہ ہمیشہ سے بات چلی آ رہی. وہ اپنے باغ میں، سورہ کہف بول رہی ہے، وہ اپنے باغ میں جاتا ہے، باغ کی بہار دیکھتا ہے تو ایسے پڑتا ہے، کہتا دیکھو میرا باغ، یہ ہے میرا باغ. ساتھ اس کے ساتھ ہی ہے، ساتھ اس کے ساتھ ایک غریب مسکین آدمی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بالنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. پہلے اللہ تعالیٰ نا ایک زمیندار کا نقشہ بتا رہا ہے. اس کا باغ تھا، ڈھانپا ہوا تھا کھجوروں سے، انگوروں سے، درمیان میں نہر تھی، اور وہ اتنی بڑی جائیداد کا مالک تھا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ باغ میں آیا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ذات میں بھی ظالم نافرمان تھا اور اپنی چیز پر بھی بڑا متکبر تھا. دیکھو یہ ہے میرا باغ، کوئی ہے اسے چھین سکتا؟ کوئی ہے اسے؟ دیکھنی میری فیکٹری، دیکھو میرا فٹ بال، دیکھو میری ٹائل، اور دیکھو میری ہاکی، دیکھو میری کپاس. چلو آپ شاید ناراض ہو جائیں، میں اپنے آپ کو شامل کروں. دیکھو ہماری کپاس، دیکھو ہماری منجی، دیکھو ہماری گندم. ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ بہار بھی کبھی جا سکتی ہے؟ مجھے ہمیشہ ایسے ہی سلام ہوں گے، میری ہمیشہ ایسے ہی عزت ہوگی، ایسے لوگ میرے گرد پروانوں کی طرح جمع ہوں گے، یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا. باہر کی چیزوں نے پاگل کر دیا، دیوانہ بنا دیا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اب وہ اس کو اصل چیز پہ لا رہا ہے. ارے اللہ کے بندے تو ہے کیا؟ کبھی یہ بھی تو نے سوچا؟ باغ تو پرائی چیز ہے، باغ تو باہر ہے، نہر اور باغ اور کھجوریں اور نخلستان اور چمنستان اور انگورستان، اور تو کیا ہے؟ خلقك من تراب، مٹی، ثم من نطفة، نطفہ، ثم سواك رجلا، پھر تجھے یہ شکل عطا فرمائی. تو کیسے فن خاں بنا کھڑا ہے؟ تو جس کی نظر کھل جاتی ہے اس کو سمجھا رہا ہے اللہ کے بندے تو کس چیز پہ فخر کر رہا ہے؟ یہ تو ہاتھوں سے چلی جائے گی، یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو پرائے مال ہے. اوپر سے آیا آگے چلا جائے گا، اور تو اپنی ذات میں مٹی پیشاب پکانا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں پالا، ہمیں بنایا. ہم اس کی ذات سے نہ ٹکر لے سکتے ہیں، نہ اس ذات کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. بھائی جھکو جھکو جھکو، یہ فخر کی چیز نہیں، اپنے آپ کو بنا. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، جب تو باغ میں آیا تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرے اللہ کا ہے. تو خیر مجھے قصہ نہیں سنانا. اس قصے میں جو انسانی نفسیات کو میں نے پہلے بیان کیا تھا اس کی دلیل میں نے آپ کو قرآن سے دی ہے. انسان اپنی چیزوں پہ اکڑتا ہے، اس کو دلیل دینے کی تو ضرورت کو نہیں، تو سب ہو رہا ہے. لیکن قرآن سے جب بات آتی ہے تو اور واضح ہو جاتی ہے. شعر پڑھ کے چل رہا ہے. فخرج علی زینتہ فی قومہ، ایک اور کی بھی سن لو. یہ قارون بھی بڑے کر و فر کے ساتھ اپنے پیسے کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے. اپنے پیسے کا مظاہرہ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں. پیسہ کمانا ناپسندیدہ چیز نہیں، پیسے کا مظاہرہ.
اس کو ظاہر کرنا اور لوگوں پر اس کے ذریعے سے فخر کرنا، اس کی نسبت ایک غلط آدمی کی طرف، تو یہ اللہ کو تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو انسان میرے بھائیوں ان چیزوں پہ فخر کرتا ہے جو مٹ جاتی ہیں، جو چھن جاتی ہیں، جو پرائی ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اندر میں آ کے ٹوٹتا پھوٹتا ہے تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے۔ ضروری کہ چیزیں چھن جائیں، بلکہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے کہ میں غلط چیز پہ آ گیا، یہ میری منزل نہیں تھی۔ ایسا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور انسان میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کو اونچا بنا دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اس پہ فخر کرو، اس پہ فخر کرو۔ ہمارے دوست ہیں، بڑے مالدار ہیں، میں بیٹھا ان کے بیٹے کا فون آیا کہ فرسٹ کلاس میں سیٹ نہیں مل رہی جہاز میں، تو اب کیا کیا جائے؟ اکانومی میں خالی ہے، اکانومی خالی ہے، فرسٹ کلاس میں نہیں ہے۔ میں پاس بیٹھا ہوں، فرسٹ کلاس میں سیٹ نہیں مل رہی۔ کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اکانومی میں لے لو، کوئی بات نہیں، اکانومی میں لے لو۔ وہ فرسٹ کلاس سے اکانومی میں آنا اپنی ذلت سمجھ رہا ہے۔ ہمارے جیسا تو جہاز پہ خالی چڑھ گیا تو کہتا والا ابھی موجہ مڑ گئی، جہاز پہ چڑھ بیٹھے۔ ایک صفت ایسی ہے جس پر اللہ نے اپنے نبی سے کہا تو فخر کر اس پر، جس چیز پر اللہ کہے فخر کر وہ تو واقعی قابل فخر ہوگی نہیں۔ تھوڑا سا اور اس کو بات کو واضح کر لیں، جن چیزوں پہ ہم فخر کرتے ہیں اور ان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی مزدور ہوتا ہے، 4 پیسے آ جاتے ہیں، سارے اس کو سلام کرتے ہیں، پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ کچھ چیزیں اکٹھی ہو گئیں جس سے وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگا، پھر لوگوں نے بھی اس کو بڑا سمجھا، پھر اس کی سوسائٹی بھی بدل گئی، اس کی عزت بھی زیادہ ہو گئی۔ اگر واقعی یہ چیز ایسی ہے اور اس کا آنا بہت بڑی چیز ہے، اس کا جانا ذلت اور پستی ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم ذرا 1422 سال پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ دنیا کا افضل ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو چکا ہے، بلال دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لائیں، نماز پڑھائیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بلال میں نے کپڑے دھوئے ہیں، خود دھوئے ہیں، سکھانے کے لیے لٹکائے ہیں، دوسرا جوڑا میرے پاس ہے نہیں کہ پہن کے آ کے نماز پڑھاؤں، جب یہ خشک ہو جائے گا پھر آ کے پہن کر پھر آ کر میں نماز پڑھاؤں گا۔ تو اب آپ سوچیں، جو بحر و بر و عرش و فرش کا مالک ہو اور اس کا نبی بھی شرق و غرب و شمال و جنوب پہ جس کی نبوت کا نکارہ بجتا ہو، اس کے پاس دوسرا جوڑا کوئی نہیں ہے۔ کپڑے کی تنگی دیکھ لی آپ نے، کھانے کی تنگی سن لو۔ 3 دن فاقہ تو عام ہی تھا، 3 دن کا فاقہ تو عام تھا، کبھی جب اس سے بڑھ جاتا تھا اور بھوک کی شدت ہوتی تھی تو 3 دن تک تو آپ کی سنت طریقہ یہ تھا کہ آپ مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو روزہ رکھ لیا۔
تو میں اس کی تعبیر یوں کیا کرتا، مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ. پوچھتے تھے گھر میں کچھ ہے؟ جی ہے کا کھلا دو. کچھ ہے؟ کوئی نہیں. کہا انی صائم، پھر میرا روزہ ہے. کبھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتنی بھوک لگی، اتنا بھوک نے ستایا. عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کی باری تھی. جس گھر میں باری ہوتی تھی اسی میں رہتے تھے. وہاں مل گیا تو کھایا، نہیں ملا تو برابر سے پوچھواتے نہیں تھے بھائی ادھر بھی کچھ ہے. آپ نے پیغام بھجوایا ایک گھر، ان سے پوچھو کچھ ہے، جواب آیا کچھ نہیں. پھر دوسرے گھر کچھ ہے، کچھ نہیں. تیسرے گھر کچھ ہے، کچھ نہیں. چوتھے گھر کچھ ہے، کچھ نہیں. پانچویں گھر کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں. ساتویں گھر کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں. آٹھویں گھر کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں. خود تو نویں گھر میں تو خود بیٹھے ہیں. جب اپنے گھروں میں کہیں بھی نہیں ملی تو حضرت فاطمہ کو بھجوایا پیغام، بیٹی سے پوچھو شاید وہاں سے کچھ مل جائے. وہاں سے بھی جواب آیا، یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں. تو اب آپ آج کی جو سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور، کراچی، پاکستان اور بر صغیر اور سارے عالم کی نفسیات ہے، اس کے ساتھ اب آپ ان واقعات کا موازنہ کریں تو ہمارا نبی کہاں جا کھڑا ہوا ہماری نفسیات کے مطابق. گھر بتا دوں، کھجور کے گھر تھے، کھجور کی شاخوں سے بنائے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سفر میں تھے، کچھ 4 پیسے آئے، انہوں نے اینٹیں لگا دی. اینٹیں واپس آئے تو اینٹیں لگی ہوئی. کہا ام سلمہ یہ کیا؟ کہا یہ پردہ زیادہ ہوتا ہے اس میں. کہا میں چاہتا تو یہاں سونے چاندی کے محل کھڑے ہو جاتے. یہ اینٹیں ہٹا دے اور اسی طرح بنا دے جیسے پہلے بنا ہوا تھا. اندر کی معاشرت سن لو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کا بستر ایک ٹاٹ تھا جس کو دورہ کر کے رات کو کر دیتی تھی، صبح سیدھا کر کے بچھا دیتی تھی. ایک رات میں خیال آیا کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک تہ اور لگا دوں. تو نے اس کو ایک تہ اور لگا دی، نرم ہو گیا. صبح آپ نے فرمایا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا. کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، ذرا ایک تہ اور لگا دی تاکہ نرم ہو جائے. تو آپ نے فرمایا ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا. اس کی نرمی نے رات کو مجھے اٹھنے سے روکے رکھا. گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا حضور کے گھر میں، تیل نہیں ہوتا تھا جلانے کے لیے. عروہ بن زبیر کہنے کے بھانجے ہیں اما عائشہ کے خالہ، چلانے کو بھی تیل نہیں ملتا تھا. تھوڑا سا کا بیٹا جو ملتا تھا نا وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم پی جاتے تھے کہ ہم یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی تو ہم وہ پی جاتے تھے، روٹی سے کھا لیتے تھے، جلاتے نہیں تھے. کہ اتنی بھی گنجائش نہ تھی ہمارے پاس کہ تھوڑا سا کھا لیں اور تھوڑا سا جلا لیں. تو اس لحاظ سے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قابل فخر چیز ہی کوئی نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ تو فخر سے بتا کہ میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں. بہت سارے بڑے کاروباری بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی دکاندار بیٹھا تو بیچارہ تعارف کراتے ہی شرما جاتا ہے. یہ کون ہے، یہ ان کی مل ہے، یہ کون ہے، ان کی 4 فیکٹری ہیں، یہ کون ہے، ان کی پتہ نہیں کیا ہے. اور پیچھے جو بیٹھا ہوتا دکاندار وہ تو ایسا مرعوب ہوتا ہے اسے بولا ہی نہیں جاتا، روب میں آ جاتا ہے. نفسیات ہے انسانی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ تو فخر کر اور فخر سے بتا. کس چیز پر فخر، کس چیز کو فخر سے بتا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. آپ ان سے کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں اور میری امت بھی اسی کام کو کرنے والی ہے. یہ ترجمہ ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ صرف ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس آیت کا لب و لہجہ میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا. لب و لہجے کی جو فہم ہے
وہ ترجمے سے نہیں آتی، وہ کلام میں اپنی مہک موجود ہوتی ہے، کلام کے اندر اپنی مہک موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا قل، کہو کہو۔ اب میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی نا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اب اسی آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا تو آپ میرے لہجے پہ غور کیجیے گا۔ قل هذه سبیلی، هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ میرے لہجے کا فرق محسوس ہو؟ میں ترجمہ کروں گا اور زیادہ واضح ہوگا۔ آپ ان سے کہیے یہ ہے میرا راستہ۔ اب اس کی مثال لیں، وہ کہتا ہے یہ میری فیکٹری ہے، یہ میری مل ہے، بہت بڑا گھر، یہ میرا گھر ہے، بہت بڑی گاڑی، کہے گا یہ میری گاڑی ہے۔ خبر نہیں دے رہا، خبر کے ساتھ کچھ اظہار بڑائی بھی ہے، خالی خبر نہیں، میری گاڑی۔ جیسے ایک طرف وہ 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے، میری گاڑی ہے۔ سائیکل والا بھی کہے گا میری سائیکل ہے، یہ کہہ سکتا ہے میری سائیکل؟ وہ کہے گا بس اپنی ہے، اپنی۔ کیوں؟ اس میں کوئی آج کے ماحول کے لحاظ سے کوئی فخر کی چیز نہیں، میری گاڑی، میری گاڑی۔ ایک دوست سے ملنے گئے، ایک بچی باہر نکلی، پوسٹ میں ایک سوزوکی کھڑی، ایک نئی ٹویوٹا کھڑی۔ میں نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے۔ آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے۔ 4 سال کی بچی، یہ ان کا نام ہے، یہ کہہ کر وہ دوڑی اور وہ نئی ٹویوٹا پر انگلی رکھ کے کہنے لگی جن کی یہ والی گاڑی ہے، سوزوکی والا میرا پیو نہیں ہے، ٹویوٹا والا میرا ابا۔ یہ 4 سال کی بچی اپنا فخر بتا رہی، ہماری گاڑی، ہمارا بنگلہ، ہماری فیکٹری، میری مل، میری فیکٹریاں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہو میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ، یہ هذه سبیلی، لفظوں میں قوت ہے اور اظہار تفاخر ہے، فخر سے کہو، دب کے مت کہو، دب کے مت کہو۔ ڈی سی تو کہے گا میں ڈی سی ہوں، چپڑاسی کہے گا جی میں نائب قاصد ہوں، اس کے لہجے میں مسکنت آ جاتی۔ تو یہاں لہجے میں مسکنت نہیں ہے، یہاں لہجے میں اٹھان ہے، اٹھان۔ اے میرے نبی، کسی کے فخر کی چیز بنگلے، کسی کے فخر کی چیز گاڑیاں، کسی کے فخر کی چیز ہوٹلنگ، کسی کے فخر کی چیز فیکٹریاں، کسی کے فخر کی چیز فٹ بال، کسی کے فخر کی چیز کپاس، کسی کے فخر کی چیز جائیدادیں۔ تیرے فخر کی چیز یہ ہے کہ تو میری طرف بلاتا ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہے میرا کہ میں لوہے کا دائی بن جاؤں۔